ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں تاریخ کی سچائی۔ احد کے میدان میں جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے، 70 قیدی ہوئے تھے۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ آ گئے تھے، مدینے پر چڑھائی کر گئے۔ اور جب وہ مدینے پہنچے تھے، احد مدینے سے 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، احد کے میدان کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو 700 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ اب یہ بڑی آزمائش کا اور امتحان کا وقت تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی صف بندی کی۔ ذہن کو حاضر رکھیں، میں کیا چیز عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سامنے 2000 کے قریب کافر ہیں اور یہاں 700 مسلمان ہیں۔ ان میں سے 50 اچھا تیر چلانے والے جو صحابہ تھے، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کیا جس کو جبل رمات کہتے ہیں۔ آج بھی وہ ٹیلا موجود ہے، چھوٹی سی ایک پہاڑی، اور اس پر کھڑا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوکیشن ایسا تھا، سامنے سے کوئی بھی آتا تو یہ اوپر کھڑے ہوئے آدمی تیر چلاتے، وہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، اوپر سے اگر کوئی تیر چلائے تو سامنے بڑھنا مشکل ہو جاتا، نیچے سے اوپر تیر جلدی جاتے نہیں، اوپر سے جلدی آ جاتے ہیں۔ تو یہ جنگی مہارت کا ایک مظہر تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو وہاں کھڑا کیا، لیکن ساتھ میں یہ فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں آنا۔ یہ جملہ یاد رکھیں، حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں اترنا۔ اب جنگ نیچے چل رہی ہے، دشمن سامنے ہے، مومنین ادھر ہے، اور لڑائی اس قدر سخت ہوئی کہ مومنین نے ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، کفار و مشرکین کو غالب آ گئے، اور وہ اپنا ساز و سامان سب چھوڑ کر کے بدکے ہوئے جانوروں کی طرح بھاگتے رہے۔ کون؟ کفار و مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ اب جیسے ہی انہوں نے میدان خالی کیا تو جو مومنین یہاں پر موجود تھے انہوں نے اعلان کر دیا ہم فتح یاب ہو، فتح ہو گئی۔ اب مال غنیمت جمع کیا جا رہا تھا، سب جب بھاگ گئے دشمن تو جنگ ختم ہو گئی۔ اوپر جو صحابہ کھڑے تھے تیر انداز، انہوں نے کہا کہ اب چلو اترتے، جنگ ختم ہو گئی۔ بعض نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا۔ وہ صحابہ اکرام میں 2 جماعتیں ہو گئی۔ بعض صحابہ نے کہا نہیں، حضور کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک جنگ نہ ہو جائے تب تک نیچے نہیں آنا، جنگ ختم ہو گئی، جب سارے لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہم بھی نیچے اترتے ہیں۔ اس بات پر جب صحابہ کرام میں بحث ہوئی تو 40 صحابہ نیچے اتر آئے، تقریباً 40 لوگ نیچے اتر آئے۔ 10 لوگ وہ کہے کہ نہیں ہم یہیں کھڑے رہیں، وہ کھڑے رہ گئے۔ لیکن ہوا یہ کہ بھاگے ہوئے کفار و مشرکین میں خالد بن ولید بھی تھے، اس وقت وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ انہوں نے 200 گھڑ سواروں کو ساتھ کیا، انہوں نے دیکھا کہ وہ لوکیشن خالی ہو چکا ہے جو ان کے لیے ڈینجر تھا، وہاں سے اتر گئے لوگ۔ تو گھوڑے دوڑاتے ہوئے بہت دور سے راؤنڈ مار کر کے پیچھے کی طرف سے آ کر کے 10 صحابہ جو کھڑے تھے ان کو شہید کر دیا۔ پہلے سب سے پہلے ان 10 کو ختم کیا، اور اس کے بعد پھر جو نیچے صحابہ تھے مال غنیمت جمع کر رہے تھے، اچانک حملہ کیا پیچھے سے، کفار و مشرکین پلٹ کر کے آئے، اچانک حملہ کیا، یہ سنبھل ہی نہیں پائے، اور جو بھاگے ہوئے تھے وہ بھی پلٹ کر کے آ گئے، ادھر پیچھے سے بھی آگے سے بھی، اس طرح سے پس گئے کہ اسی جنگ کے اندر 70 صحابہ کی شہادت ہوئی، جس میں بڑے بڑے صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ۔ اور بہت عظیم تاریخ ہے یہ جنگ احد کی، اس کو بیان کرو تو رونگٹے کانپ جاتے ہیں۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبایا گیا۔ یہی وہ جنگ احد ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کے پورے جسم کے 80 ٹکڑے کیے گئے تھے، اور کفار و مشرکین نے رسی میں ان کے ٹکڑے باندھ کر ہار بنا کر گلے میں پہنا۔ حضرت انس بن نزیر ایک صحابی ہیں جن کو پورا ایسا رگڑ دیا گیا تھا، مسلح کر دیا گیا تھا، سوائے ایک انگلی کے ان کے جسم میں کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ ان کی بہن نے صرف انگلی دیکھ کر کے پہچانا تھا کہ انس بن نزیر ہے، باقی جسم کا کوئی حصہ نہیں ملا تھا۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں سعد ابن ربی جن کے پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا، 12 نیزے مار لگے تھے۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت حنظلہ جن کی شادی آج ہی ہوئی تھی، ایک رات پہلے شادی ہوئی تھی، اور دولہا اسی جنگ میں شہید ہوا تھا۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں تک کفار و مشرکین کے ہاتھ پہنچ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے۔ ایک ظالم نے لوہے کی ٹوپی جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی وہ اٹھا کر حضور کے چہرے پر مارا، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار، آپ کے گالوں سے ایک دانت لوہے کے اندر چلی گئی، اور حضور کے 2 دانت مبارک وہاں شہید ہوئے تھے، اور وہ دانت ایسے اندر چلی گئی تھی کہ نکالنا مشکل تھا، لوہے کی، جس کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کے کھینچا تھا حضور کے اس رخسار پر چبھی ہوئی دانت کو، اور جس کی وجہ سے حضور کے 2 دانت مبارک اس میں شہید ہوئے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ، وہ بھی بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔